کہ وائی یو ایس از ناٹ اٹیکنگ ایران. یہ وہ بحری جہاز ہے ان کا جو ایئرکرافٹ کیریئر ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے وہ وریڈ اس وجہ سے ہیں کہ اگر ایران نے ایک سمبولک ہٹ بیک کر لیا, ہماری بوٹس پر آ کے حملہ کر دیا یا ہمارے ایئرکرافٹ کیریئر کو تھوڑا بہت ایک دو میزائل بھی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تو ہیڈ لائن وہ بنے گی نہ کہ تہران کی بومبنگ بنے گی. اچھا, ایران کی جو ٹاکس ہیں پہلے ٹرکی میں ہو رہی تھیں, اب عمان شفٹ ہو گئی ہیں. ایران کے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں عمان کے ساتھ. ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جس جہاز کی میں مثال دے رہا ہوں ابراہم لنکن, اس کے سب سے بڑا جہاز ہے, ریڈارز کی فریکوینسی ہیں, ان کی ڈپلائمنٹ ہے, ان کی میزائل کی لوکیشن ہے, ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں, ان کی بنکر کی ایکٹیویشن ہے, کمیونیکیشن ہے. ایران نے دیا ہوگا جس پہ ڈیٹا بیس کر کے امریکہ نے بہتر تیاری کی ہوگی. وہ کوئی ایک جہاز وہ لائے ہیں, وہ کہتے ہیں جو جیم کر دیتا ہے, جو EG-18 جہاز ہے. پورا ایران کوئی جیم نہیں کرے گا, وہ بیسیکلی کوریڈور جیم کرتا ہے. ایران ریئل وار لائک سینیریو میں ساری ڈپلائمنٹ جو کہ آلموسٹ اس نے کی ہے, ریڈارز ڈپلوائے کیے, کمیونیکیشن کیا, ہائیڈنگ کیا, تو امریکن موو ساری مانیٹر کر رہے تھے اس دوران. یہ کہ امریکہ کے پوری دنیا میں 702 سیٹلائٹس ہیں. سوڈان میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک یو اے ای ایک فیکشن کو سپورٹ کر رہا ہے, سعودی عرب دوسرے فیکشن کو سپورٹ کر رہا ہے, وہاں پہ اسی طرح کا. لیکن سوڈان کے ساتھ انگیج ضرور ہیں ہم, JF-17 تھنڈر کے لیے بھی انگیج ہیں, شاید میرٹ پہ جہاں پہ ریلیونس ملے گی اور بائیلیٹرل ٹائز بڑھیں گے, چاہے وہ لیبیا ہو چاہے سوڈان ہو. آذربائیجان پہ بھی بہت کوشش کی روس نے, وہ اس کو بیچنا چاہ رہا تھا SU-30 جہاز, پرانے جہاز, لیکن وہ نہیں لیا اور ہم نے JF-17 تھنڈر بیچے ان کو. تو ایران اپنا نیوکلیئر گیو اوے کرے گا تو پھر کیا ہو؟ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جون کے اٹیک میں کیا کہا تھا, نے ہر جگہ کہا کہ میرا نہیں خیال کہ نیوکلیئر پلانٹ اس طرح تباہ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی عام کانٹریکٹر نہیں بناتے نیوکلیئر پلانٹ, یہ پرپز بلڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک سائنس لگتی ہے. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے BLA نے ہیراف 2 کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, مزمل سہروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرے آج کے مہمان خالد چشتی صاحب, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ایئر کموڈور ہیں, ریٹائرڈ ہیں, اور ایک بڑی گرپ ہے ان کی ڈیفینس اور ایئر فورس کے معاملات پر. ہم ان سے اکثر رہنمائی لیتے رہتے ہیں. السلام علیکم چشتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سہرورد صاحب, آپ کا بھی اور آپ کے ویورز کو بھی اسلام. جی جی صاحب, جب CDF لیبیا گئے تھے جنرل حفتر کے پاس تو اس وقت ایک JF-17 تھنڈر کی ڈیل بھی ہوئی تھی اور ایک ڈیفنس ڈیل سائن ہوئی تھی $4.5 بلین کی. اس کے فالو اپ وزٹ میں اب جنرل حفتر پاکستان آئے ہیں اور وہ ملے ہیں آرمی چیف اور ایئر چیف سے. تو لگتا ہے ڈیل میچور ہو رہی ہے اور اب ہم ان کو JF-17 دینے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے میٹنگ سے جتنا میڈیا میں آپ کو پتا ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے, لیکن یہ کنفرم ہے کہ بہت زیادہ کولیبریشن اور بڑا کامیاب وزٹ تھا. ظاہر ہے بہت زیادہ ایک ویلیو ایڈ ہوئی ہے ہماری اوور آل بھی آرم فورسز کی, اور لیبیا میں جتنی وہ ڈس انٹیگریشن ہے اس وقت, لیکن ان کو جنرل صاحب جو لیبیا سے آئے ہیں ان کا بہت, خلیفہ کا بہت انفلوئنس ہے, موسٹ ریکگنائزڈ ہیں. بہت سارے نیبرہڈ کنٹریز انہی کو لیڈر کریڈیبل مانتے ہیں آؤٹ آف 2 فیکشن جو مینلی لیبیا میں ہیں. اور اس وقت بھی انہوں نے بات کی تھی. اور لیبیا کی میں ایک چیز آپ کو بتاتے چلوں کہ میں جب انسٹرکٹر رہا ہوں تو میں لیبیا کے کیڈٹس اس زمانے میں, کرنل قذافی کے زمانے میں ان کا انسٹرکٹر بھی رہا ہوں. بہت موٹیویٹڈ تھے, لیکن اس کے بعد جو پولیٹیکل انریسٹ آیا اس کی وجہ سے ظاہر ہے بڑی ڈسٹربنس ہے ان میں, لیکن یہ ایک بہت کریڈیبل جنرل مانے جاتے ہیں اور جنرلی بہت ریسپیکٹڈ ہیں اوور آل. تو جو ہم ڈیل کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر صرف ایئر فورس کا ہی نہیں ہے, وہ آرمی کا بھی ہے اور بہت زیادہ اور انفراسٹرکچر بھی شاید وہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ ان کی انٹرنل حالات کی وجہ سے بہت زیادہ ٹرموائل ہے. یہاں تک ہے کہ شاید ہمیں لینگویج کی بھی, ان کو پہلے انگلش لینگویج کی بھی ٹریننگ دینی پڑے, بیکاز اب جو نئی انڈکشنز ہوئی ہیں ان کا ویسٹ سے رابطہ ختم ہو گیا, لیبیا کا اب انفلوئنس باہر سے رہا نہیں ہے. تو جہازوں کی بھی ڈیل اگر آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ مٹیریلائز ہو جائے, جب بھی ہوتی ہے تو آئی تھنک یہ بہت بڑی ایک بریک تھرو ہوگی ہمارے لیے. اور اس کے نتیجے میں وہ پورے لیبیا پر بھی اپنا قبضہ کر سکیں گے, کیونکہ اتنا اسلحہ جب ہم ان کو دیں گے تو وہ اپنا جو باقی لیبیا ہے اس کو بھی لے سکیں گے اپنے ساتھ. دیکھیے وہ میرا خیال ہے کہ اتنی انسٹیبلٹی اور ان جہازوں کا تو کوئی استعمال نہیں ہوگا قبضہ کرنے میں, بٹ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ لیبیا کو اٹ سیلف ایکسٹرنل تھریٹس بھی بہت ہیں. دیکھیے جیوگرافیکلی بھی کچھ سیگمنٹس کو کوئی ملک سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی دوسرے ملک سپورٹ کر رہے ہیں, تو انٹرنلی صرف قبضہ کرنے کی شاید نہیں میں سمجھتا کہ یہ استعمال کریں گے, لیکن وہ ایکسٹرنل تھریٹس بھی بہت ہیں ان کو, کیونکہ ابھی بھی لیبیا اتنے ٹرموائل میں ہے اور کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے. اور آپ کے سامنے یہ جو مرڈر بھی ہو گیا اس کے بیٹے کا, کرنل قذافی کے بیٹے کا بھی مرڈر ہو گیا, تو اب پہلے جو تھوڑی بہت امید تھی کہ کوئی اسٹیبلائزیشن یا ایک فگر ہیڈ رہے یا ایک جس کو کہتے ہیں سمبولک لیڈرشپ موجود رہے جس کے پیچھے لوگ ریلی کر سکیں, اور چیلنجنگ ہو گیا.
سیف الاسلام قذافی کے مرڈر کو بھی، وہ بھی پریزیڈنٹ آف لیبیا بننے کو اسپائر کر رہے تھے، انہوں نے اپنی پالیسی بھی بہت چینج کی تھی، ان کا مرڈر بھی کہتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو جاری رکھنے کی ایک کڑی ہے۔ جی میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس اتنی ڈائنامک ہے خاص طور پہ لیبیا میں، اور میرا خیال ہے اس وقت خطے میں ون آف دا موسٹ انسٹیبل لیبیا ہی ہے، جہاں بہت زیادہ انٹرنل کانفلکٹس ہیں۔ باقی جگہوں پر جہاں جہاں امریکہ نے رول پلے کیا تھا، نیگیٹو یا پازیٹو جو بھی اپنے پرسپیکٹو سے انہوں نے کیا، عراق ہو گیا یا ایون سیریا ہو گیا، وہاں سم واٹ سمبولک ہی صحیح لیکن ایک ایلیمنٹ آف اسٹیبلٹی ہے صحیح تھوڑا بہت۔ لیکن لیبیا سب سے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے ایسٹ میں اور ویسٹ میں، اور ایک گروپ ایک طرف ہے، ایک دوسرے ایک طرف ہے، یونائٹڈ نیشن ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا ہے۔ لیبیا کے کل بیٹے جو تھے وہ اپنی ایک ویکیوم کو ظاہر فل کرنا چاہ رہے تھے، اور ویکیوم بڑا نیچرل تھا ادھر، کیونکہ ادھر لیبیا کے کل قذافی جب تھے تو انہوں نے ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا گیا، آل اراؤنڈ صرف کل قذافی تھے اور پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو یہ جو ویکیوم ہے جس کی وجہ سے ایک اور زیادہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے، اور ظاہر ہے ان کا بیٹا فل کرنا چاہ رہا تھا سیف الاعظم، کہ وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس ویکیوم کو والد کو فل کر دوں، اور لیبیا میں لوگوں کی اکنامک اور جو سوشل حالات تھے وہ بہت بہتر تھے ایز کمپیئر ٹو جتنے آج ہیں، تو وہ اس چیز ویکیوم کو وہ فل اپ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں ہوں اپنے والد کی لیگیسی کیری کرتے ہوئے، اور شاید اسی کے لیے اس کو ایلیمنیٹ کیا گیا کہ اور ٹرمائل کنٹینیو رہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ لیبیا، ہم نے دیکھا صومالیہ کے بھی ٹو فیکشنز ہیں، ایک اسرائیل ایک فیکشن کو مانتا ہے، مسلم ممالک دوسرے فیکشن کو مانتے ہیں، لیبیا کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ ملکوں کو دو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا کیا فائدہ ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیے وہ بڑا آرام سے استعمال کر لیتے ہیں، اور صرف انہی ملکوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے مزمل صاحب کے جو ریزروائر تھے کسی طرح کے، ان کے آئل یا دوسری چیزیں تھیں، اور لیبیا بھی ریزنیبل ایک ہیلدی ملک تھا، فائنینشلی ساؤنڈ ملک تھا قذافی کے، ٹھیک ہے آپریشن ہوگی یا ون مین رول ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا جہاں جہاں پہ یونائٹڈ ایک ملک تھا، صدام حسین نے عراق میں جب کیا تھا ان کا جو کنٹرول تھا، سیریا میں حافظ الاسد کا تھا، تو یہ جیسے بھی تھے آپریشن تھی یا جیسے بھی تھا، لیکن ملک کے اندر ایک ایلیمنٹ آف ڈیولپمنٹ، ایک سینٹرلائز لیڈرشپ تھی۔ ڈیوائڈ اینڈ رول کا مقصد یہی ہے، اور جو ہی وہ ملک ڈس انٹیگریٹ ہوئے ہیں یا ڈیوائڈ ہوئے ہیں، ملکوں نے اپنی اپنی انٹرسٹ سے جمپ کیا ہے، اور ظاہر ہے کچھ ملک ایون مڈل ایسٹ کے کچھ دوستان بردر اسلامی ملک بھی کسی ایک سیگمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے کسی اور سیگمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، بیسی اپنی اپنی نیشنل انٹرسٹ اور ہولڈ ہے۔ جو وہی جو ایسی بات ہے، جب کوئی سیکورٹی کے لیے نہیں ہوگا، وہ ایک فیمس ہے نا، دیر آلویز بی این آرمی ان یور کنٹری آئیدر یورز اور سم ون ایلسز، تو وہ یہاں پہ لگ رہا ہے اپلیکیبل، کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیونکہ وہاں پہ ان کی اپنی آرمی یا آرم فورسز اسٹرانگ نہیں رہی، جس کی وجہ سے ویکیوم اتنا ڈیولپ ہوا ہے، اور یہ آپ کے سامنے ساری سچویشن۔ سوڈان میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک یو اے ای ایک فیکشن کو سپورٹ کر رہا ہے، سعودی عرب دوسرے فیکشن کو سپورٹ کر رہا ہے، وہاں پہ اسی طرح کا، اور ہم سوڈان میں جو سعودی عرب والا فیکشن ہے اس کو اب ہم کوئی اسلحہ دینے جا رہے ہیں سعودی عرب کی ریکویسٹ پہ۔ دیکھیے وہ تو آفیشلی تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو، میرے پاس کوئی ایسی کریڈیبل نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب نے ہمیں کہا ہے، لیکن سوڈان کے ساتھ انگیج ضرور ہیں ہم، JF-17 تھنڈر کے لیے بھی انگیج ہیں، اور وہ جیسے میں نے کہا کہ ہم تو پولیٹیکل الائنسز سے ہٹ کے کر رہے ہیں، ہمارا اگر ہم شامل ہوں ظاہر ہے پھر تو ایک اور زیادہ ایک ڈلما ہوگا، اور ہماری پوزیشن بھی نہیں ہے، اور ہمارے اپنے کانفلکٹس ریجنل اتنے زیادہ ہیں، انڈیا کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، ایران کے بارڈر پہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو ہم تو انٹرنلی انگیج ہیں، شاید ہمارے پاس نہ انرجی ہے، نہ ریسورسز ہے، نہ ہماری پوزیشن ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس سیگمنٹ کو کرتے ہیں۔ ہمیں تو شاید میرٹ پہ جہاں پہ ریلیونس ملے گی اور بائیلیٹرل ٹائز بڑھیں گے، چاہے وہ لیبیا ہو چاہے سوڈان ہو، نائجیریا اس سے پہلے رہا ہے، اذربائیجان رہا ہے، اذربائیجان پہ بھی بہت کوشش کی روس نے، وہ اس کو بیچنا چاہ رہا تھا SU-30 جہاز، پرانے جہاز، لیکن وہ نہیں لیا، اور ہم نے JF-17 تھنڈر بیچے ان کو، تو ہم تو شاید اپنی نیشنل انٹرسٹ کی وجہ سے کنورج کرتے ہیں کسی ملک کے ساتھ جب کرتے ہیں۔ پر ہم دیکھ رہے ہیں نا یو اے ای سخت ناراض ہے سوڈان والے معاملے پہ، ہمارے پیسے رول اوور نہیں کر رہا، صرف ایک ماہ کے لیے کیے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے وہ پیسے واپس کرنے پڑ جائیں گے۔ یہ میں نہیں فالو کر سکا اس کو، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے ہر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ کا، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا نا کہ نیشنل انٹرسٹ میں ہی کنورج کرتا ہے۔ یہ ہماری کیونکہ آفیشیل میرے پاس ڈیٹا کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے، ہماری حکومت نے یا فارن آفس نے یا ان کی حکومت نے اعلان کیا ہو کہ یہ پاکستان اس طرف جا رہا ہے تو ہم اس طرف اس کو واپس کھینچیں گے، تو یہ پرسیپشن آپ اگر بلڈ کر سکتے ہیں تو وہ شاید آپ کی اپنی پولیٹیکل انالسٹ ہوگا۔ اچھا، ایران کی جو ٹاکس ہیں پہلے ٹرکی میں ہو رہی تھیں، اب عمان شفٹ ہو گئی ہیں، اور یہ شفٹنگ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا فرق ہے ٹرکی اور عمان میں ٹاکس کا؟
میرا خیال ہے جگہ تو بہت زیادہ نہیں فرق پڑتا، لیکن ٹریڈیشنلی ایران کے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں عمان کے ساتھ، شاید وہی ایک کمفرٹ لیول ہے، حالانکہ سچویشن تو وہی ہے. بہت سارے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک وکٹری ہو گئی ایران کی کہ انہوں نے جگہ چینج کروا لی. جگہ میٹر نہیں کرتی، لیکن اس میں میٹر یہ کرتا ہے کہ اپنا ٹریگر ہولڈ کریں گے امریکن پریزیڈنٹ یا نہیں کریں گے. وہ اٹ سیلف بہت سیریس ڈیلیبریشن ہو سکتی ہے کہ وہ کتنا کر رہے ہیں. میرا ماننا تو یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ، جس کو میں کئی چینلز اور پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اسٹریٹجی آف برنکمن شپ چل رہی ہے. برنکمن شپ یہ ہوتی ہے ملٹری ٹرم میں کہ آپ ڈر کے کون آنکھ پہلے جھپکتا ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں یا ڈرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی آنکھ کی پتلی ریئیکٹ کرتی ہے. تو وہ امریکن پریزیڈنٹ بھی چاہ رہے ہیں کہ ایران کو اتنا پریشرائز کیا جائے کہ وہ پلک جھپکے ڈر کے، اور ایران چاہتا ہے کہ ہم اسے ایشورڈ دوبارہ سے ایک ہیوی ڈیمیج کی تھریٹ کریں تاکہ بیک آف کرے امریکن پریزیڈنٹ. تو میرے خیال ہے جگہ میٹر نہیں کرتی، شاید عمان کی جیوگرافیکل لوکیشن قریب ہے، شاید وہ سمجھتے ہوں گے ہماری گڈ ول بہت پرانی ہے ان کے ساتھ، اس لیے اس کو کیا. لیکن مینلی تو آؤٹ کم پہ فوکس کرنا چاہیے ہمیں کہ کتنا زیادہ نتیجہ نکلے گا اور کوئی کنورجنس نکل سکے گی کہ نہیں. ابھی تو بہت ڈائیورجنٹ ان کے ڈیمانڈز اور ایکسپیکٹیشنز ہیں. وہ کہتے ہیں ٹرکی پر عدم اعتماد بھی تو ہے نا ان کا، اس سے دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود ٹرکی. نہیں میں اس طرح نہیں دیکھتا، لیکن جیوگرافیکل لوکیشن میں نے عرض کیا نا کہ ایسی اتنے بڑے لیول پر جیوگرافیکل لوکیشن کو ہم ٹلٹ نہیں کہہ سکتے، بائسزم نہیں کہہ سکتے، یا انسیکیورٹی نہیں کہہ سکتے کسی ملک کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کنورج کریں گے کہ نہیں. وہ زیادہ خطرناک ہے کیونکہ جو امریکن پریزیڈنٹ نے انفولڈ کیا ہے، میں اپنی بھی چینل پہ ایک ڈاکومنٹری شاید 1-2 دن میں اسی طرح ڈالوں گا کہ وائی یو ایس از ناٹ اٹیکنگ ایران. اور اس کی میجر وجہ یہی ہے میری، جو ابھی تک میں ریسرچ کر پایا ہوں، آلموسٹ ڈیٹا جو میں نے کمپائل کر لیا، وہ بنیادی طور پر وہ بہت ساری چیزیں چاہ رہے تھے شو کرا کے، صرف شو آف فورس کے سینس میں. ابراہیم لنکن ان کا 8,500 کلومیٹر دور کھڑا تھا، اس کو امیجیٹ کہا گیا کہ فوری طور پر موو کرو. تقریباً 8,500 کلومیٹر 8 دنوں میں کر کے وہ یہاں پہنچا ہے، اور اب اٹیک نہیں کر رہے. اس کو تو چند منٹ دیے تھے موو کرنے کے لیے. اور وہ بحری جہاز ہے ان کا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جو تقریباً 300 دن رہ سکتا ہے، یہاں ڈپلوائے کر کے رکھ دیا. تو اٹیک کیوں نہیں کر رہے 15 دن سے؟ وہ آیا کھڑا ہے. تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ شو آف فورس کرنا چاہ رہے ہیں، ایک شورٹ ڈسٹرکشن کا ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا ایک اور غلطی ان سے کروانا چاہ رہے ہیں، ایران ریئل وار لائک سینیریو میں ساری ڈپلائمنٹ جو کہ آلموسٹ اس نے کیا، ریڈارز ڈپلوائے کیے، کمیونیکیشن کیا، ہائیڈنگ کیا، ان کے جو بنکرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا، میزائل کو ٹرانسپورٹ کیا. تو امریکن موو ساری مانیٹر کر رہے تھے اس دوران، وہ سینس کر رہے تھے، اپنا ڈیٹا پک کر رہے تھے، جس کو میپنگ کہتے ہیں، وہ کر رہے تھے بنیادی طور پر. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے اور کئی مہینوں سے جو ایران نے اسلحہ اکٹھا کیا ہے، خاص طور پر چائنا سے جو جہاز آتے رہے ان کے، تو کیا لے کر آتے رہے. امریکن اس کے بارے میں ورڈ تھے، اور وہ ورڈ یہ تھے کہ یہ کیا ان کنٹینرز میں بھی جو شپس کے ذریعے آئے ہیں ان میں کیا آیا ہے، جو جہازوں سے سامان ہے وہ کیا ہے. کہیں امریکہ کے لیے کوئی سرپرائز تو نہیں پائل اپ کیا ہوا اس نے ایران نے. وہ ایکچولی پڑھنا چاہ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہا ہے. پڑھ لیا ہے آپ کے خیال میں انہوں نے؟ ٹو سم ایکسٹینٹ یس، لیکن یہ جب تک انفولڈ نہ ہو، ظاہر ہے امریکہ کا اپنا آپریشن وہ سیمولیٹڈ تو ایک اور چیز ہوتی ہے. بہت سارا ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا، اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ڈیلے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے. دیکھیے ایک مزمل صاحب، آپ تو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، پلیز ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ جب بھی افغانستان میں آیا ہے، چاہے عراق میں گیا ہے یا کسی اور ملک پر انہوں نے حملہ کیا ہے، ٹریڈیشنلی وہ ہوتا تھا یونائٹڈ نیشنز کی ایک ریزولوشن کے تحت، چاہے وہ مائلڈ قسم کی ریزولوشن ہوتی تھی، اس کو بیس کر کے یہ 42 ملک 40 ملک نیٹو کے اکٹھے ہو کے آ جاتے تھے اور آ کے افغانستان پہ حملہ کر دیتے تھے، کہ وہ سمجھتے تھے کہ ایتھیکلی ہائی مورل گراؤنڈ ہے، ملٹری نیٹو کی یوز ہو رہی ہے. کیجولیٹیز ہوتی تھی تو امریکن لے لیتے تھے، because سب کی ہو رہی ہوتی تھی تھوڑی بہت. اب امریکہ پہلی دفعہ ایک آل آؤٹ خود اٹیک کر رہا ہے، سٹینڈ لون، صرف ایک ملک اس کے ساتھ ہے، وہ ہے اسرائیل. امریکنز جو ہیں اپنے لیے علیحدہ ایک ایٹریشن لینے کا بہت زیادہ سٹیمنا نہیں رکھتے، اور بہت دور نہیں جاتے. 1980 24 اور 25 اپریل پریزیڈنٹ کارٹر حکومت میں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امام خمینی کے انقلاب کے نتیجے میں جب ایرانی کو لوگوں نے ہاسٹیج بنا لیا تھا امریکنز کو، ایمبیسی کے لوگوں کو، 50 لوگوں کو، تو اس کو ریسکیو آپریشن کرنا تھا. پریزیڈنٹ کارٹر نے حکم دیا، بری طرح ناکام رہا وہ آپریشن، کیونکہ سینڈ سٹارم آ گیا، پھر آپس میں جہاز ٹکرا گیا ہیلی کاپٹر C-130 سے، اور 8 صرف امریکن مارے گئے تھے، 5 ایئر فورس کے اور 3 مرینز کے. 8 لوگوں کی وجہ سے آپریشن تو فلاپ ہو گیا، 50 کے 50 ہاسٹیج کو ریکور نہیں کر سکے تھے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے والا الیکشن ہارنے کا، سیکنڈ ٹرم وہ نہیں جیت سکے تھے، وجہ سب سے بڑی یہ آپریشن کی ناکامی تھی. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ امریکن اتنا آسانی سے ایٹریشن کو یا ڈیمیج کو یا کیجولیٹیز ڈیڈ باڈیز نہیں اٹھاتے اس طرح.
تو अमेरिकन प्रेसिडेंट इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है वो वरीड इस वजह से हैं कि अगर ईरान ने एक सिंबॉलिक हिट बैक कर लिया, हमारी बोट्स पर आके हमला कर दिया या हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर को थोड़ा बहुत एक दो मिसाइल भी पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो हेडलाइन वो बनेगी ना कि तेहरान की बॉम्बिंग बनेगी। अगर वो तेहरान को जितना मर्जी डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने जून में किया सब कुछ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरीज, मिसाइल्स, लीडरशिप, हाइडआउट्स, हेडक्वार्टर, सब कुछ मारा, लेकिन क्या हुआ, हेडलाइंस उस तरह नहीं बनती। इनके किसी एक बोट को भी नुकसान हो गया, छोटी बोट्स को, जो एस्कॉर्ट बोट्स हैं साथ इनके, जो गन बोट्स और मिसाइल बोट्स हैं, तो बहुत बड़ी हेडलाइन बनेगी। तो अमेरिका शायद इसी वजह से कॉशियस है कि हमला किए बगैर ही अगर नेगोशिएशन हो जाए तो हमें एक फेस सेविंग मिल जाएगी, विन विन की। लोग कहेंगे अमेरिका में कि जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग के खिलाफ थे तो जंग भी नहीं की और अपने मकसद भी हासिल कर लिए। मुझे लगता है वो इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं? वो कहते हैं ईरान ने पहले जो दीगर इस्लामी मुल्कों ने टेबल पे बैठना था, अब वो चाहता है कि वो ना बैठे टेबल पे और डायरेक्ट बातचीत हो। वो कंफर्टेबल नहीं है बाकी सबके टेबल पर बैठने से। क्यों? लॉजिकल बात है, इसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। वो इसलिए सरप्राइज नहीं हुआ कि देखिए मुज़म्मिल साहब, कि जब एक मुल्क इस तरह का हो, इस नेगोशिएशन में अमेरिका और ईरान के दरमियान गिविंग एंड पर होना है ईरान ने ज्यादातर, यानी कहाँ कहाँ वो गिव अवे करना है, अपनी जमीन छोड़नी है, बैकफुट पे आना है, वो ज्यादा करना है ईरान ने। तो नेशनल सॉवरेनिटी और नेशनलिज्म किसी भी मुल्क का, चाहे वो अभी आजाद हुआ, और ये तो तहजीब 3-4 हजार साल पुरानी है ईरानियों की, तो उनका एक माइट है, उनमें एक जोम है अपनी नेशनलिज्म का। तो जब आपके अंदर इतना नेशनलिज्म होता है तो आप कॉम्प्रोमाइजेज लोगों के सामने नहीं करते। आप वन ऑन वन तो शायद किसी जगह कर जाएंगे, लेकिन आप पब्लिसाइज नहीं करना चाहते कि कल को कैपिटलाइज हो। आपको पता है ईरान के खिलाफ भी विद इन मुस्लिम उम्मा भी बहुत सारे मुल्क ऊपर से साथ हैं लेकिन अंदर से नहीं है साथ। कोई सपोर्ट करते हैं, कोई खुल के क्रिटिसाइज करते रहे हैं पास्ट में। तो ईरान नहीं चाहता कि मेरे जो कॉम्प्रोमाइजेस हो, मेरा ख्याल ये है कि वो पब्लिक हो या लोगों के सामने मेरी एक एलिमेंट ऑफ इंसल्ट हो कि मैंने इतना पुल बैक किया है या इतने ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर दिए हैं। तो अच्छा, उसके बाय प्रोडक्ट क्या हो सकता है? उसका बाय प्रोडक्ट ये हो सकता है कि ईरान जब ये करेगा और इन्हीं के लोगों को पता लगा कि इनकी हुकूमत ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर लिए, तो वो तो ऑलरेडी थ्रेशोल्ड पे थे पिछले महीने, आपने देखा जो हालात चल रहे थे। तो उसको ज़हन में रखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे, और मुझे तो बड़ी लॉजिकल लगी उनकी बात, कि शायद उनके अपने पर्सपेक्टिव से लॉजिकल लगी कि वो नहीं चाहेंगे कि कोई और मुल्क विटनेस बने, किसी के सामने प्रेशर हमारे पे बिल्ड हो सके। तो हमारे पास एक और भी प्रेशर बिल्ड हो जाता है जब दोस्त आपके होते हैं, तो वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप पे पुल बैक करें या पीछे हटें या कॉम्प्रोमाइजेस करें। ईरान ने शायद सोचा होगा कि वो भी प्रेशर ना ले, ताकि इंडिपेंडेंटली जहां उन्होंने अग्रेसिव होना है वो अग्रेसिव हो सके, जहां डिफेंसिव होना है डिफेंसिव हो सके। आपको लगता है कि मतलब कीपिंग इन माइंड डोनाल्ड ट्रम्प जो मुख्तलिफ हेड्स ऑफ स्टेट्स के साथ अपने प्राइवेट मैसेजेस भी ट्विटर पे लगा देते हैं, जैसे इन्होंने मैक्रोन का खाने का दावत लगा दी और किसी और भी हेड्स ऑफ द स्टेट्स के प्राइवेट पर्सनल मैसेजेस भी लगा देते हैं, तो अगर ईरान बंद कमरे में कोई गिव अवे कर भी रहा होगा तो डोनाल्ड ट्रंप उसको अपनी विन के तौर पे पेश नहीं करेंगे और वो खामोशी से उसको अंडर द टेबल ही रखेंगे। अनलाइक ट्रम्प है, ईरानियंस को ये तो पता होगा कि हम 1 इंच देंगे, वो 1 फुट बताएंगे। तो वो क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि जब कोई 1 इंच देता है तो 1 फुट बताते हैं, तो दुनिया उस हिसाब से ही फिर डील करती है ना। फिर वो कंफ्यूजन तो फिर भी रह जाता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प कितना इसमें एक एलिमेंट ऑफ सनसनीखेजी का ऐड कर रहे हैं। जिस तरह वो बहुत सारे, आपने ठीक कहा कि वो जो मुल्कों की इंसल्ट नहीं करते, वो तो लीडर्स की पर्सनल इंसल्ट में चले जाते हैं। आपने देखा कैनेडियन उनके प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा उन्होंने, वेनेजुएला को तो जो कहा वो करके दिखा दिया। लेकिन मुज़म्मिल साहब, ये एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी, अनसर्टेनिटी से को भी एज अ प्रेसिडेंट ट्रम्प टूल यूज करते हैं। पिछले 1 साल में देख लें, उन्होंने कई लोगों को थ्रेट किया और कुछ भी नहीं किया। बगराम एयरबेस कहाँ चला गया? उन्होंने कहा था हम लेंगे तालिबान से, फिर किधर 4 महीने हो गए, बगराम एयरबेस खामोश हो गया। वेनेजुएला का कहा करके दिखा दिया। तो ये उनके मिजाज में है या उनकी मतलब पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है कि वो इसको एज ए टूल और स्ट्रेटेजिक टूल यूज करते हैं, क्वेश्चन के तौर पे यूज करते हैं। जब वो ये कहते हैं कि मैं ये कर गुजरूंगा, वो ऑलमोस्ट डिग्री ऑफ एश्योरेंस के साथ कहते हैं। और फिर वो याद है कि उन्होंने लॉक्ड एंड रेडी एंड लोडेड एंड रेडी और इस तरह के बयान देते रहते हैं ताकि वो ऐसा लगे। जिस जहाज की मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब्राहम लिंकन, उसके सबसे बड़ा जहाज है, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 75 फाइटर जहाज खड़े हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह इस जहाज को लाने की एक एलिमेंट तो ये था कि इनका एक जहाज जो बैरी बेड़ा खड़ा है जापान के पास 5,000 मील दूर, एक रूजवेल्ट इनका अंडर रिपेयर था, अभी ये उधर खड़ा था अमेरिकन कोस्ट के पास, उसको भेजा गया 8 दिनों में, यहाँ डैश करवाया गया। दरमियान में मैं ये भी पढ़ रहा था और मैंने रिसर्च किया है, मैं चल अपनी डॉक्यूमेंट्री में बताऊंगा कि एक ईरानियन कार्गो जहाज साथ साथ चलता रहा है। वो इसकी ट्रैकिंग कर रहा था, इसकी मूवमेंट देख रहा था, इसके जहाजों का देख रहा था कि नंबर कितने, इसकी वीडियो फुटेज बना रहा था। टेल ईरानी गवर्नमेंट के जी ये आ रहा है लेके।
अब 8 दिन से लाने का मकसद ही ये था उस वक्त, ये शो ऑफ फोर्स कराना कि हम ये आप बस आया चाह रहे हैं, किसी वक्त भी हमला हो जाएगा। लेकिन वो अर्जेंसी अब नजर नहीं आ रही उस तरह। अब मुज़ाकरात पे भी आ रहे हैं और अब खुद कहते हैं कि ईरान को चाहिए हमसे बात करे तो हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक वो जो प्रेशर बिल्ड किया था वो ईरान ने ले लिया है, यानी वो सह गया वो प्रेशर जिसमें वो कह रहे थे कि हम आया चाह रहे हैं और हम किसी वक्त भी अनफोल्ड कर देंगे, लोडेड और तैयार खड़े हैं हमारे जहाज। लेकिन लास्ट तो टाइम भी ये आपको पता है मुज़ाकरात थे और मुज़ाकरात होते होते उन्होंने हमला कर दिया था। तो ये तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि आप हमला नहीं करेंगे। ये भी हो सकता है ओमान वाली मीटिंग के अगले दिन करते हैं और वो दुनिया को कहें कि हमने नेगोशिएशंस को एक चांस दिया था, ईरानियंस नहीं माने तो वी डिड इट। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब पिछली दफा भी मुज़ाकरात हो रहे थे और क्योंकि प्रेसिडेंट आप ही ट्रम्प के मुझे कहते होते हैं कि ये आप ही कहते हैं कि हर वॉर की एक मॉरल ग्राउंड होनी चाहिए। जब तक मॉरल ग्राउंड ना हो वॉर नहीं जीती जा सकती। तो मॉरल ग्राउंड बन जाएगी कि नेगोशिएशंस को चांस दिया था, नाकाम हुई तो हमला किया। जी बिल्कुल इसमें खतरा है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि कॉज को जस्टिफाई करना जरूरी होता है, और इंटरनेशनल वो भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो सुपर पावर है और जाहिर है जितना जिसका इतना इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया पर, उनको मॉरल जस्टिफिकेशन ज्यादा चाहिए होती है। तो वो एक कैसेस बुलाए, इसको हम अंग्रेजी में लफ्ज यूज करते हैं कि एक बहाना बनाना, यानी कि आपने एक एंगेज कर लिया, उसको बुला लिया, उसको हो सकता है कोई मीटिंग में खास हो ही ना, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प बाहर के निकल के कहेंगे कि हमें तो बहुत रिजिड लगे थे, हमारा बहुत ज्यादा गैप था, दे वर नॉट विलिंग टू कोऑपरेट, तो हमने ये कर दिया। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये ब्लफ भी हो सकता है, ये रियल भी हो सकता है, और ये एज अ स्केप गोड भी बनाया जा सकता है इस मीटिंग को कि जी हमने अपनी हुज्जत तमाम, जिसको कहते हैं ना बड़े सादा लफ्जों में, कि वो भी कर दिया लेकिन करना वही है, वो कर दिया। और अब उन्होंने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आई एम श्योर जितनी अवेलेबल ईरान ने की होगी, जाहिर है बाई कंपल्शन, रेडार्स की फ्रीक्वेंसी है, इनकी डिप्लॉयमेंट है, इनकी मिसाइल की लोकेशन है, इनके हाइड आउट्स हैं, इनकी बंकर की एक्टिवेशन है, कम्युनिकेशन है, ये सारा कुछ आई एम श्योर नोइंगली या अननोइंगली ईरान ने दिया होगा, जिसपे डाटा बेस करके अमेरिका ने बेहतर तैयारी की होगी एज कम्पेयर टू 2 हफ्ते पहले जब उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर लाके खड़ा किया था। लोग समझ रहे थे कि शायद आज रात को अटैक हो जाएगा या सुबह हो जाएगा। वो कोई एक जहाज वो लाए हैं, वो कहते हैं जो जैम कर देता है, जो पूरे जब वो ईरान के ऊपर उड़ाएंगे तो पूरा ईरान जैम हो जाएगा, नथिंग विल वर्क, वो क्या है? नहीं, वो EG-18 जहाज है, F-18 की एक वर्जन है, वो जैमर ही इस्तेमाल होता है, लेकिन वो पूरा ईरान कोई जैम नहीं करेगा, वो बेसिकली कॉरिडोर जैम करता है, कम्युनिकेशन जैम करता है, इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही मौजूद है। AG-18 है वो जहाज। और दूसरा उनके पास E-2C हॉकआई है, जो ऑलमोस्ट एयरक्राफ्ट कंट्रोलर, जैसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं जमीन पर, ये हवा में एयर ट्रैफिक कंट्रोल करता है E-2C है। ये कुछ 450-500 किलोमीटर से पिक कर लेता है आने वाले जहाजों को, फिर गाइड करता है उनको, कंट्रोल करता है अपने जहाजों को। और स्टेल्थ जो जैसे F-35C वर्जन 10 जहाज वो भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद हैं, और वो भी बड़े पावरफुल हैं। और एक बात मैं ऐड करता चलूं कि ये जहाज ही क्यों सिलेक्ट हुआ है, इब्राहिम लिंकन ही क्यों सिलेक्ट हुआ है। इब्राहिम लिंकन सिलेक्ट इसलिए हुआ है बुनियादी तौर पर 2 एडवांटेजेस की वजह से। एक एडवांटेज ये है कि इसी जहाज ने हुतीज के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था जब ये डिप्लॉय किया गया था चंद महीने पहले, जब ये हुतीज ने फायर किए थे मिसाइल्स, तो इसी एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया गया था जिसने उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था। एक एडवांटेज इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर का ये है। दूसरा एडवांटेज है F-35 इस जहाज पर आता है, यानी एयरक्राफ्ट इसका हिस्सा, इस फ्लीट का हिस्सा F-35 है, जो 10 जहाज हैं, स्टेल्थ है, जाहिर है नजर नहीं आते, जैमिंग, इलेक्ट्रॉनिक और रिकॉनेसेंस वगैरह बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये 2 एडवांटेज है जिसकी वजह से इस बैरी बेड़े को भेजा गया। अच्छा, ये जो ईरान कहता है कि हम दुबई पे मिसाइल मारेंगे अगर हम पर हमला हुआ, तो वो कहते हैं, अरब पैनिक हो जाते हैं और फिर अरब कहते हैं लड़ाई ना करें अमेरिका को, और अमेरिका पे दबाव बढ़ता है कि लड़ाई ना करें। आपको लगता है ये इब्राहिम लिंकन जो उनका जहाज है ये दुबई और अरब कंट्रीज को सेव कर सकता है? क्योंकि ज्यादा बड़ा मसला तो ये है कि ईरान जो मिसाइल मारेगा, अगर वो फर्ज कर ले अमेरिकन एसेट्स को नहीं भी लगता और वो अरब कंट्रीज में जाके गिरता है, जैसे लास्ट टाइम उसने कतर में कर लिया था, दोहा में एक एयरबेस पे सेरेमोनियली मार लिया था। बाद में ट्रम्प साहब ने कहा हमने तो एसेट्स मूव कर लिए हुए थे। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि वो ये जो ईरान का थ्रेट है कि विल हिट बैक ऑन अरब कंट्रीज, ये लड़ाई को रोके हुए? जी बिल्कुल, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है ईरान की, और होनी भी चाहिए। और ये लेजिटिमेट वो इस तरह होगी कि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया किसी वजह से, तो ये मुजम्मिल साहब हमें याद रखना चाहिए कि अमेरिका के पूरी दुनिया में अपने मुल्क के अलावा 702 सैटेलाइट्स हैं, शायद मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया हो, 702 सैटेलाइट्स और एयर बेसिस हैं पूरी दुनिया में। और रूस के सिर्फ 5 हैं, चीन का सिर्फ 1 है। अब मैं सिर्फ डाटा इसलिए बता रहा हूं कि इतनी ज्यादा फुटप्रिंट्स और एयर बेसिस जब आपके दुनिया में होते हैं, वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी होता है कि आप उतने खुद भी तो एक्सपोज हैं दुनिया के सामने। तो 702 में से बहुत सारे बेसिस मिडल ईस्ट में भी हैं। तो अमेरिका बेसिकली इसी के बारे में कंसर्न भी है, और अरब ममालिक जो अमेरिका के एलाइज हैं या फ्रेंड्स हैं,
وہ بڑے کنسرن ہیں کہ اگر آپ نے حملہ کیا، آپ تو 10,000 میل دور بیٹھے ہیں، حملہ تو ہم پر ہونا ہے. تو ایک وجہ امریکن پریزیڈنٹ کے رکنے کی یہ بھی ہے کیونکہ وہ پھر نیور اینڈنگ ہوگا اور وہ ایران سمجھے گا کہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے ہمارا، یہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم آپ پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہم پر حملہ کیا، ہم آپ پر حملہ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ بات ڈیفینیٹلی اس حملے کو روکے ہوئے ہے اگر کوئی ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفینڈ کرے گا، نہیں، وہ تو بہت اوپن سی پرشین گلف میں کھڑا ہے، وہ میزائل جانے والے ٹریجیکٹری ہوگی، انٹرسپٹ کرنے کی ضرور کوشش کرے گا. لیکن ایران نے تو میزائل اسرائیل تک پہنچا دیے تھے، ریڈ سی سے گزر کر، پرشین گلف سے گزر کر، عراق سے گزر کر، جارڈن سے گزر کر، اور ان کے جو اپنے 3 ایئر ڈیفنسز تھے، ان کے جو ایرو 2، ایرو 3 سلنگ اور پھر آئرن ڈوم، اتنوں سے گزار دیے تھے انہوں نے. تو پھر ان ملکوں کو بچانا اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ فول پروف قسم کی کوئی سیکیورٹی امریکہ دے سکے. میرا نہیں خیال یہ پاسبل ہوگا. اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یوکرین نے تو اپنا، آپ کو پتہ ہے، جو نیوکلیئر تھا وہ گیو اوے کر دیا، اور آج یوکرین کی حالت آپ دیکھ لیں، 1/3 سے زیادہ پہ قبضہ ہو چکا ہے، سرنڈر کرنے والی پوزیشن میں ہے. تو ایران اپنا نیوکلیئر گیو اوے کرے گا تو پھر کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں اس کا حال یوکرین والا ہو جائے گا، بعد میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. بیلسٹک میزائل بھی دے دے، سب کچھ دے دے، تو بعد میں کیا کرے گا؟ زمل صاحب، گیو اوے بھی تو ایک ریلیٹو ٹرم ہے نا. تو میں آپ کو ریلیٹ کر دیتا ہوں امریکن پریزیڈنٹ کے بیان سے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جون کے اٹیک میں کیا کہا تھا؟ وی ٹیکن آؤٹ آل دیٹ، اور ہمیں ان کو 30-40 سال پیچھے دھکیل دیا نیوکلیر پلانٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. یہ انہی کا بیان تھا جون کا. اور اس وقت بھی شاید آپ کے پروگرام میں بھی اور اس کے علاوہ بھی میں نے ہر جگہ کہا کہ میرا نہیں خیال کہ نیوکلیر پلانٹ اس طرح تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام کانٹریکٹر نہیں بناتے نیوکلیر پلانٹ. یہ پرپز بلڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سائنس لگتی ہے، بہت زیادہ آرکیٹیکچر ڈیزائننگ ہوتی ہے، اور ایئر اسٹرائک کے اگینسٹ ڈیزائننگ ہوتی ہے. زمین سے تھوڑی کسی نے کوئی ٹینک مارنا ہے یا گولہ مارنا ہے کسی نے اس کو. تو یہ ہوتا ہی ایئر اسٹرائک کے خلاف ہے. تو ایران کا میں جتنا پڑھ رہا تھا، اور بڑے سالوں سے میں پڑھ رہا تھا، اور این ڈی وغیرہ میں جب میں فیکلٹی میں تھا، پڑھاتے بھی تھے ہم، تو یہ بڑا پرپز بلڈ ان کے نیوکلیر انسٹالیشن تھے اور وہ بلڈ بھی کیے گئے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ڈیمیج جو امریکنز کلیم کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوا ہوگا. ضرور سرفیس پہ ہوا ہوگا، 100 فٹ ضرور گہرے بام گئے ہوں گے، کہ یہ تو ان کے 300 فٹ انہوں نے نیچے کیا ہوا ہے اپنا نیوکلیر پلانٹ لے کے گئے ہوئے ہیں، جو میری نالج کے مطابق. تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا. تو اب اگر امریکن پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر ہے، تو پھر آپ مانیں کہ جون والا اٹیک افیکٹو نہیں تھا، کہ آپ کو 6 مہینے میں واپس آنا پڑ گیا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گیو اوے کرنا ریلیٹو ٹرم ہے، کہ کیا آفیشلی موجود ہے، کتنا کمپرومائز کرے گا ایران. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یوکرین سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر اس کے بعد نیوکلیر پلانٹ نہیں ہے یا نیوکلیر پروگرام نہیں ہے کچھ بھی، اور دنیا کو یہ خطرہ نہیں ہے، تو پھر ایران بہت زیادہ ارریلیونٹ ہو جائے گا. اور پھر انٹرنل پالیٹکس بھی بہت زیادہ پلے کرے گی، جب لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ اتنا کمپرومائز یا انسلٹ کیوں کیا حکومتیں ہماری. تو دونوں طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا ڈیول ان دا ڈیپ سی والا چکر ہے. اچھا، آپ تھوڑا بات کر لیتے ہیں بلوچستان میں. آپ کو پتہ ہے بی ایل اے نے ہیر آف 2 کیا ہے، اور اس کے بعد 3 دن میں اب تو ہم نے کہہ رہے ہیں سارا کلیئر کر لیا ہے. آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم نے سارا کلیئر کر دیا ہے، اور لیکن 3 دن یہ جاری رہا. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے جواب میں ہم افغانستان پر اسٹرائک کیوں نہیں کر رہے، جب ہم کہتے ہیں وہ افغانستان سے آئے ہیں. دیکھیے، یہ تو میرا خیال ہے ہمارے بہت سیزنڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور بہت زیادہ سیزنڈ ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے. وہی بہتر فیصلہ کر سکیں گے کہ کیا کیا ان کے پاس ان پٹ ہے. ظاہر ہے میرے پاس یا آپ کے پاس اس طرح کی انفارمیشن نہیں ہوتی ایکسیس کی. ان کا تو ایک سمندر ہوتا ہے ان کے پاس انفارمیشن کا، امپلیکیشنز کا، چیلنجز کا، اپرچونٹیز کا، ہماری کیپیسٹی کا. آئی تھنک دے ہیو دا ڈرائنگ بورڈ سامنے ہوتا ہے، تو وہ بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہر ہے صرف ادھر سے نہیں ہوا. بہت ساری طاقتیں اس وقت چاہتی ہیں بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا. اس کے اندر انڈین فیکٹر بھی ہے. تو پھر آپ کل کو کہیں کہ انڈیا پر کرنا تھا کیونکہ اسپانسر تو ان کا تھا. تو یہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑی، پہلی تو ہماری ظاہر ہے ہمدردیاں، دعائیں ان کے ساتھ جو شہید ہوئے، اینڈ سیلوٹ ٹو دی آرمڈ فورسز جنہوں نے بر وقت کیا ہے اور ناک آؤٹ کیا آلموسٹ 200 لوگوں کو رخصت کیا اس دنیا سے. تو یہ ایک پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی کازز کیا ہیں. دیکھیے، اور ٹائمنگ کیا ہے، امپورٹنٹ یہ ہے اس کے ساتھ میچ کیا گیا. بلوچ لبریشن آرگنائزیشن جو کر رہی ہے بی ایل اے، جو وہ بنیادی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایران سے لنکڈ ہے. اس کی ٹائمنگز ایران کے اسٹیٹ سے نہیں میں کہہ رہا، ایران میں جو ٹرموائل ہے میں اس سے لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھیے، 3 طرح کی ریزسٹنس موومنٹ کو بڑی طاقتیں ایران میں انکریج کر رہی ہیں. ایک آذریز کو، آذربائیجان کے بیک گراؤنڈ والے، ایک کردش کو، اور ایک بلوچ جو ایرانین بلوچ ہیں. تو یہ 3 ہیں جو موومنٹ جن کو بڑے ملک امریکہ خاص طور پہ فنڈ کرتا ہے کہ وہ ٹریگر کسی طرح ہوں ایرانی گورنمنٹ کے خلاف. دیٹس نمبر 1. یہ جو بی ایل اے نے کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ انہوں نے ٹائم اس طرح کیا، چاہے سپورٹ ہم انڈیا کی ہے، افغانستان کی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں اس وقت ایکشن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اس طرح کیا ہے اس کو ٹائم
कि अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी वक्त भी ईरान पर हमला करने वाले हैं और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ट्रिगर करेंगे, तो उनको ख्याल ये है कि अगर आजरीज और कुर्दिश और बलूच जो लोग हैं, अगर उनको राइज किया जाता है तो हम भी अपनी रेलेवेंस शो करें कि जनाब हम भी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप बलोचों को, दोनों बलोचों को, पाकिस्तान में जो बलोच एलिमेंट है जो, और वहां पे जो एक्टिव है, उन दोनों को अगर मर्ज करें तो हम भी एक बहुत बड़ी फोर्स है। ये मेरा मानना ये है कि इस तरह का कोई माहौल क्रिएट करने की या सिग्नलिंग करने की कोशिश की गई है कि हम भी आपके काम आ सकते हैं, और अगर हमारे लायक कोई खिदमत हो, और खासतौर पर बलूचिस्तान में खिदमत हमसे करानी हो, तो हम उसके लिए भी हाजिर हैं। ये वो एक एलिमेंट मुझे ज्यादा लगता है कि हम दोनों तरफ बलोच कन्वर्ज करें तो इस्तेमाल हो सकते हैं, ईरान के खिलाफ भी और पाकिस्तान के खिलाफ भी। तो ये वो टाइमिंग बड़े इंपॉर्टेंट लगता है मुझे इसके अंदर। आपको लगता है वो सीवी पेश कर रहे हैं सिस्तान के लिए और बलूचिस्तान, ईरानियन बलूचिस्तान के लिए, कि हम ऐसा काम उधर भी कर सकते हैं अगर हमें पैटर्नाइज किया जाए? जी, वो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सिग्नलिंग यही है मैं उनको, कि हम इतनी ऑर्गेनाइज, देखें 11-12 जगहों पर कर दिया, इतने सैकड़ों लोग अंदर आके पेनिट्रेट करते हैं और इतनी इतनी ज्यादा डाइवर्सिफाइड किस्म का ऑपरेशन करते हैं, तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी शो करने की कोशिश की है, फंडेड जिसका भी है। और ये जाहिर है किसी स्टेट के फंड के किए बगैर इतनी कम्युनिकेशन, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी महंगी गने जो लेकर आए हैं, वेपन्स लेकर आए हैं, तो वो ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है सिग्नलिंग है टू द बिग पावर, स्पेशली अमेरिका, के जनाब हम भी केपेबल भी हैं, हमारी हमारी कैपेसिटी बिल्ड करें, अगर आप हमें पैटर्नेज दे दें तो हम आपका काम ईरान में भी कर सकते हैं, और कल जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान में आप हमारा काम कर दें। तो ये ट्रेड ऑफ टाइप मुझे लग रहा है, ऐसा कोई ये एक एलिमेंट जरूर मुझे स्मेल होता है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ बात करने का। इट्स ऑलवेज एन ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू,